قرآن کو کیسے پڑھیں کہ وہ ہماری زندگی بدل دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، عزیز نوجوانوں اور محترم بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ قسط میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ قرآن کا مقصد صرف تلاوت نہیں بلکہ انسان کی اصلاح اور ہدایت ہے۔ لیکن اب ایک نہایت اہم سوال سامنے آتا ہے، اگر قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو پھر کروڑوں مسلمان قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، گھروں میں رکھتے بھی ہیں، مگر ہماری زندگیاں کیوں نہیں بدل رہی؟ یہ سوال صرف دوسروں سے نہیں بلکہ ہمیں خود اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ذرا ایک مثال پر غور کیجیے۔ اگر ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر اسے بہترین دوا لکھ دے، وہ دوا خرید بھی لے، گھر میں سجا بھی دے، روز اس کا ڈبہ بھی دیکھ لے، مگر دوا کبھی کھائے ہی نہیں، تو کیا وہ صحت مند ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح قرآن صرف گھر میں رکھنے، خوبصورت غلاف چڑھانے یا اچھی آواز میں سن لینے سے زندگی نہیں بدلتی۔ زندگی اس وقت بدلتی ہے جب قرآن سمجھا بھی جائے، دل سے قبول بھی کیا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سورہ محمد آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتے ہیں، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ذرا اس آیت پر غور تو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے، بلکہ فرمایا تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔ یعنی صرف زبان کا چلنا کافی نہیں، دل کا جاگنا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیے۔ آپ پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، آپ اسے صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ پہلے خود اس پر عمل کرتے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھاتے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی قرآن تھا۔ اگر ہمارا اخلاق، ہماری زبان، ہمارے معاملات، ہماری تجارت، ہمارے گھروں کا ماحول اور ہمارے سوشل میڈیا کا استعمال قرآن کے مطابق نہیں تو ہمیں اپنی تلاوت کے ساتھ اپنے عمل کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ آج کے دور میں ایک اور غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو سمجھے بغیر بھی پڑھ لیں، یہی کافی ہے۔ یقیناً تلاوت کا ثواب بہت بڑا ہے، بلکہ ایک ایک حرف پر اجر ہے، لیکن اگر اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا ہے تو اس کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کسی استاد نے امتحان کے سوالات بھی بتا دیے ہوں اور ان کے جواب بھی سمجھا دیے ہوں، پھر بھی طالب علم کہے کہ میں صرف سوال پڑھوں گا، جواب نہیں سمجھوں گا، تو کامیابی کیسے ملے گی؟ میرے عزیزو، آج سے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بدل دیجیے۔ صرف یہ نہ کہیے کہ آج میں نے ایک پارہ پڑھ لیا، ایک مہینے میں ایک قرآن مکمل کر لیا، بلکہ یہ بھی پوچھیے آج قرآن نے میری کون سی غلطی کی اصلاح کی؟ آج میرے رب نے مجھے کس نیکی کی دعوت دی؟ آج کس برائی سے مجھے روکا گیا؟ یقین جانیے جس دن یہ سوال ہماری زندگی کا حصہ بن گیا، اسی دن قرآن ہماری زندگی بدلنا شروع کر دے گا۔ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے سے زندگی بدلتی ہے اور آخرت کے اندر درجات بلند ہوتے ہیں۔ آج صرف 10 منٹ نکالیے، 5 منٹ نکالیے، قرآن مجید کی ایک آیت اس کا ترجمہ دیکھ کر پڑھیں، پھر اپنی ڈائری یا موبائل میں صرف ایک جملہ لکھیں، آج اس آیت سے میں نے کیا سیکھا۔ اگر آپ روزانہ صرف ایک سبق بھی اپنی زندگی میں شامل کرتے رہے تو ایک سال بعد آپ خود محسوس کریں گے، بلکہ ایک مہینے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ قرآن آپ کی سوچ، کردار، فیصلوں کا رہنما بن چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس سے اپنی زندگی کا دستور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔